مراد سعید صاحب ہیں, اعظم مشوانی صاحب ہیں, اعظم سواتی صاحب ہیں. مراد سعید صاحب واپس آتے ہیں سینٹ میں اور وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں, کیونکہ فیصل جاوید صاحب پہلے ہی کوالیفائی کر چکے ہیں سینٹ کے الیکشن کے لیے. سنم جاوید صاحبہ بھی کر چکی ہیں, اور جو خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سیٹیں آلموسٹ کنفرم ہیں کہ وہ جیت جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی ہے, اور تقریباً 9 سینیٹر جو ہیں وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ سے منتخب ہو جائیں گے, خیبر پختونخوا سے 9 سینیٹر. تو لہٰذا جتنے بھی نامزدگیاں ہوئی ہیں جن کو ٹکٹ دیا جائے گا خیبر پختونخوا سے, وہ تقریباً جیت جائیں گے. پنجاب سے 2 سینیٹر نے آنا ہے, تو مراد سعید صاحب آ رہے ہیں, اور آ کے ان کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک نئی تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو تیار ہو جائیے جناب, پاکستان تحریک انصاف میں جو کچھ ایسے عناصر آ گئے ہیں جن کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو رہا ہے, اور ان کی وجہ سے پرابلم بھی پیدا ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی معاملات بھی گڑبڑ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے جی ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں. وہ اس وجہ سے اٹھ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں, اور باقی جو سینئر لوگ تھے جن کو کہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے آگے بڑھیں گے, وہ جا چکے ہیں, اپنے راستے بدل چکے ہیں. تو باقی اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے قابو کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں جی اصل کیس ہے سائفر کے معاملے میں. جو سلمان صفدر صاحب نے کل ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں بتایا, اور آج پھر ہوگی. سلمان صفدر صاحب بڑے پر امید ہیں کہ ایک دن کے اندر یا 2 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ آج انہوں نے کنکلوڈ کرنا ہے سائفر کے معاملے میں. تو جو چیزیں کل سامنے آئی ہیں سائفر کے حوالے سے, تو بہت ہی مزے کی اور دلچسپ اور حیران کن انکشافات ہوئے ہیں. سائفر آفس 24 گھنٹے کام کرتا ہے, کبھی بھی بند نہیں ہوتا. بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا اصل سائفر وصول کرنے والے افسر کے پاس رہتا ہے. جو اصل سائفر ہے, اوریجنل سائفر ہے, وہ وہیں رہتا ہے, وہ کبھی بھی دفتر سے باہر نہیں نکلتا, اور اس کی کاپی, اس کے منٹس جو ہیں وہ باہر آتے ہیں. گواہ نے کہا کہ میں نے سائفر ڈاؤن لوڈ کیا. عدالت نے کہا جی ای میل میں آیا کیا وہاں سائفر اب بھی موجود ہے؟ عدالت نے پوچھا. تمام اوریجنل سائفر کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے, یہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا. کیا ڈی کوڈڈ سائفر بھی واپس آنے کے بعد ختم کر دیے جاتے ہیں؟ ڈی کوڈڈ کاپی بھی بعد ازاں ختم کر دی جاتی ہے, یہ ایف آئی اے نے بتایا. کیا سافٹ کاپی رہتی ہے؟ عدالت نے پوچھا. تو حامد علی شاہ صاحب نے کہا, جو ایف آئی اے کے مین پروسیکیوٹر تھے, کہ وہ کاپی تو رہے گی نہیں, آپ کو بہت احتیاط سے بتانا ہے. عدالت نے کہا کہ کوڈڈ فارم میں ای میل آئی ہوگی, اس کو یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے ڈی کوڈ کیا گیا ہوگا. تو حامد علی شاہ جو وکیل ہیں ایف آئی اے کے, انہوں نے کہا جی کوڈڈ فارم میں ای میل آئی ہوگی, اس کو یہاں ڈاؤن لوڈ کر کے ڈی لوڈ کیا گیا. عدالت نے کہا, تو حامد علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو بھیجیں گے وہ ضائع کریں گے, وہاں کوئی پڑا نہیں ہوگا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا یہ گائیڈ لائنز کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ضمانت پر سماعت کے دوران کوئی بک دی گئی تھی, اور جو سائفر کوڈڈ فارم میں ہے وہ رہے گا. چیف جسٹس نے سب پوچھا کہ تو جی وہ تو رہے گا, ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے کہا. سائفر ای میل کے ذریعے کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ای میل ہوتی ہے تو پھر اسے ڈاؤن لوڈ تو نہیں کرنا پڑتا بلکہ پڑھنا کہا جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے کہا ای میل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی جو ڈاؤن لوڈ کی گئی ہوگی. جسٹس گل حسن صاحب نے کہا کیا آپ نے جرح کے دوران یہ سوالات نہیں کیے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا ہم نے تو جرح کے دوران بھی اس حد تک سوالات نہیں کیے. سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہونے کا مطلب ہے کہ ای میل موجود ہوگی, چیف جسٹس نے پوچھا. اور جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ کیا اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے؟ اور سائفر کی اصل کاپی کو دفتر خارجہ میں موجود ہونا چاہیے, پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ہوگی نہیں بلکہ آپ کو بڑا ٹو دی پوائنٹ جواب دینا ہوگا, اور جس دستاویزات کے غلط استعمال کا الزام ہے اس کا متن ریکارڈ پر نہیں ہے, چیف جسٹس نے پوچھا. اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال وہاں پہ بحث ہوئی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی کہا, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا, اور سلمان صفدر صاحب نے بھی یہ بتایا, اور ایون سرکاری وکیل نے بھی یہی کہا. یہ مجموعی طور پہ جو گفتگو ہوئی وہ ایسا کہ یہ کرمنل کیس ہے, ہم مفروضوں پر نہیں جا سکتے, بڑا کنکریٹ رہنا پڑے گا. چیف جسٹس صاحب نے کہا بغیر شک و شبوں کے کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پروسیکیوشن پر ہے. یہ کرمنل کیس ہے, ڈاکومنٹ بھی ریکارڈ پر نہیں ہے, یعنی ڈاکومنٹ جو اصل مدعا ہے
اصل معاملہ وہ میں بھی یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اصل مدعا جو ہے وہ بیان ہی نہیں کیا گیا، مال مقدمہ پیش ہی نہیں کیا گیا عدالت میں، سائفر پیش ہی نہیں کیا گیا، نہ جج صاحب نے پڑھا سائفر، نہ پروسیکیوٹر نے پڑھا، نہ سرکاری وکیلوں نے پڑھا، نہ غیر سرکاری وکیلوں نے پڑھا، نہ عمران خان صاحب کے وکیلوں نے پڑھا، اور سزا سنا دی گئی، اور گواہوں نے بیانات بھی ریکارڈ کر دیے بغیر سائفر کے پڑھے ہوئے۔ تو اسی لیے وہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال یہ سول کیس نہیں بلکہ کرمنل کیس ہے، مفروضوں پر نہیں جا سکتے، بغیر کسی شک و شبہ کے پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے۔ جب سپریم کورٹ کے سامنے سنا گیا تو بینچ نے بار بار کہا کہ سائفر نہ کہیں، سلمان صفدر صاحب نے وضاحت کی۔ کیا کوڈ تک بانی عمران خان کی کسی سٹیج پر رسائی تھی، یعنی کہ جو کوڈڈ سائفر تھا، بالکل کوئی رسائی نہیں تھی، نہ ہی ایف آئی اے کا یہ کیس ہے۔ سائفر سیکورٹی سیکرٹ کوڈ تک رسائی ہی نہیں تو کیسے سسٹم کمپرومائز ہوا؟ اصل سوال یہی ہے، کیا کوڈ خفیہ ہوتا ہے اور ہر 15 دن بعد بدل جاتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل، خفیہ کوڈ ہر 15 دن بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ کل میں عدالت کے سامنے درخواستیں ہائی لائٹ کروں گا، سلمان صفدر صاحب نے کہا۔ وہ ڈاکومنٹ ریکارڈ پر نہیں، یا کم از کم متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے، عدالت نے پھر کہا۔ سارا کیس ایک ڈاکومنٹ کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ ریکارڈ پر نہیں ہے، یہ ہے اصل معاملہ ہی یہ ہے۔ تفتیشی افسر نے کسی سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ سائفر کی کاپی دی گئی ہے، اس میں کچھ لنکس مسنگ ہیں، سلمان صفدر صاحب نے کہا۔ سائفر سیکشن کے آفیسر شمون کا بیان عدالت میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے پھر عدالت میں وہ بیان پڑھ کر سنایا، اور اس میں بہت سارے اسی طرح کے سوالات تھے۔ تو اگلا جو ہے کہ جو نمبر لگا وہ سائفر نہیں پلین ٹیکسٹ کا تھا، یعنی کہ ایون اس کا نمبر بھی وہ نہیں لگتا جو سائفر پہ لگا ہوتا ہے۔ ٹرائل کورٹ فیصلے میں بھی کچھ جگہوں پر میں نے پڑھا، وہاں بھی کاپی لکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ سائفر کی کاپی ضائع کی جائے گی؟ عدالت نے پوچھا۔ آپ بھی سائفر دیکھ سکتے ہیں، وکیل سلمان صفدر نے کہا۔ ہم اپیل سن رہے ہیں، ہم نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی قانونی پوزیشن دیکھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جج کو نہ پروسیکیوشن کو وہ ڈاکومنٹ دکھایا گیا۔ یہ ہی اصل سوال سارا دن یہ گھومتا رہا، اور طویل بحث ہوئی، اور طویل بحث کے نتیجے میں پتہ یہ چلا کہ جس سائفر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسرے ملکوں کو پتہ چل جائے گا، تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جو سائفر کی کاپی کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ ججوں نے دیکھا، نہ وزیر اعظم نے دیکھا، وزیر اعظم تک بھی کاپی گئی، اور اصل سائفر انہوں نے بھی نہیں دیکھا، نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیکھا اصل سائفر جو ہے، ان کو تو وہ آیا ایک فارن آفس کی ایک کاپی آئی، دستاویز آئی، جس کو ڈی کوڈ کر کے لکھا گیا تھا۔ تو اس لیے عدالت نے کہا کہ جب ہے ہی نہیں تو پھر یہ سزا کیسے سنا دی گئی؟ تو یہی بنیادی نقطے پہ بحث ہوتی رہی۔